اخذ کرنے کی رکھی گئی ہے، کیش کرنے کی رکھی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مومن بن کر پیدا ہوتا ہے، بعد میں پھر وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التی فطر الناس، اللہ اپنی ہی فطرت پر انسانوں کو پیدا فرمایا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تبدیلی تو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اور ایمان سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب ایک ایمان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، انسان جب ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو جاتا ہے، انسان جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، جب انسان کو ایمان کی حلاوت اور روشنی اور چاشنی حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے اس کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ یعنی جس دل میں، جس دماغ میں، جس جسم میں ایمان ہوگا، اس کو فطری طور پر اور خواہشی طور پر اس کو غلط چیزوں سے نفرت ہوگی، بری چیزوں سے اسے گھن آئے گی۔ یعنی اگر جس کے اندر ایمان ہے، صحیح معنوں میں ایمان داخل ہو گیا ہے جس طرح سے داخل ہونا چاہیے، یعنی ایک آدمی اگر ایمان کی حلاوت کو، چاشنی کو پا لیا ہے تو وہ صحیح معنوں میں برائی کو برائی سمجھے گا، غلط کو غلط سمجھے گا، غلط سے اس کو دوری محسوس ہوگی، وہ غلط چیزوں سے جان چھڑائے گا، غلط چیزوں سے اسے بو آئے گی، وہ وہاں نزدیک نہیں جائے گا۔ اور اگر اسے غلط چیزوں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اسے بو نہیں آ رہی ہے، مہک نہیں لگ رہی ہے، بدبو نہیں آ رہی ہے اور نفرت نہیں ہو رہی ہے، تو مان لینا چاہیے کہ ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی ایمان داخل اس شخص میں نہیں ہوا۔ ایمان جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے اخلاق سب سے پہلے اچھا ہو جاتا ہے۔ جب کسی کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے تو اس کے گفتگو میں نرمی آ جاتی ہے، معاملات میں نرمی آ جاتی ہے، چلنے پھرنے میں ایک روشن پہلو نظر آتا ہے۔ جب کسی کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے تو اسے ظلم سے نفرت ہوتی ہے، وہ ظلم سے بھاگتا ہے۔ جب کسی کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے تو کینہ سے، بغض سے، حسد سے، چغلخوری سے، زناکاری سے، بدکاری سے اسے وحشت ہو جاتی ہے، اس سے اس کو ابا آتی ہے، وہاں وہ جانا پسند نہیں کرے گا، جھوٹ بولنا پسند نہیں کرے گا، چغلخوری کرنا پسند نہیں کرے گا، غیبت کرنا پسند نہیں کرے گا، حسد کو وہ غلاظت سمجھے گا۔ اگر کسی کے اندر صحیح معنوں میں ایمان داخل ہو گیا ہے، ایمان ایسا ہی انسان کو بنا دیتا ہے۔ اور اگر یہ سب نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ایمان کے بعد بھی یہ ساری چیزیں اپنی اپنی اعتبار سے جگہ بنائے ہوئے ہیں، تو ماننا چاہیے کہ ابھی ایمان نے اپنا اثر نہیں دکھایا ہے۔ ایمان ابھی ہمارے رگ و ریشے میں، دماغ کے سیلز میں اور دل کی دھڑکنوں میں پیوست نہیں ہوا ہے۔ جس شخص کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے تو اس کی مرضی اللہ کی مرضی بن جاتی ہے، اس کی خواہش اللہ کی خواہش بن جاتی ہے، اور اس کی خواہش تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جاتی ہے، خواہ وہ جیسا بھی آدمی ہو، جس معاشرے میں بھی رہتا ہو، جس سوسائٹی میں بھی رہتا ہو۔ لیکن واقعہ ایسا ہے نہیں۔ ہم میں کون سی ایسی برائی ہے جو نہیں ہے؟ کون سے گناہ کے عمل ہیں جو نہیں ہے؟ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، سب تو پائے جا رہے ہیں۔ تو اب اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ کیا ہوگا جو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ہم ابھی ایمان والے نہیں۔ ہم لباس سے مظاہرہ کریں، جملوں سے مظاہرہ کریں، اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں کھرا کھوٹا سکہ نہیں چلتا ہے۔
کھوٹا سکہ نہیں چلتا، کھرا سکہ چلتا۔ اسلام کا مطالبہ بے لاگ ہے، آپ کی زندگی اور ہماری زندگی بھی بے لاگ ہونی چاہیے، تب ہم مومن ہوں گے۔ جب ایک انسان صحیح معنوں میں مومن ہو جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، تو اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، ورنہ پھر وہ شیطان نظر آتا ہے۔ میں آپ کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی فکر کو اس طرف منتقل کرنا چاہ رہا ہوں دوستوں، ورنہ ایمان کی جو اہمیت ہے نا وہ گھٹ جائے گی۔ ایمان